بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راج صاحب۔ راج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب، تین خبریں ان پر آج تفصیل سے بات کریں گے، اور پہلی خبر مقصود چپڑاسی کا ذکر پوری قوم نے سنا، اور ایک سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، منی لانڈرنگ کا ایک اہم کردار جس کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے آئے اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور دبئی سے پاکستان کیا ڈیڈ باڈی کو لایا جائے گا، اور پھر اس خبر کو لندن میں کیسے چھپایا گیا، پاکستان سے کیسے روک کر رکھا گیا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور کتنے کیسز تھے مقصود چپڑاسی کے حوالے سے اسے بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ راج صاحب، آج خان صاحب نے جو اکنامک سروے آیا اس کے بعد خطاب قوم سے کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جتنے بھی اس سے پہلے حکومت نے جو کارکردگی بتائی، شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی بتا رہے تھے، اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ معیشت نہیں سنبھال سکتے تو سازش کیوں کی گئی، اور پھر پاکستان کی سیاست کے اندر چودھری برادرز جو ہیں ایک درار پڑ گئی۔ کل بھی ہم نے خبر ڈسکس کرنی تھی، آج اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے راج صاحب، مقصود چپڑاسی یہ وہ کردار ہے جس نے منی لانڈرنگ کا بنیادی جو اپنا جو پلیٹ فارم تھا، اسے کہنا چاہیے کہ بینک بیلنس، اس کو استعمال کیا، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے، اور پھر اس کو دبئی بھگوا دیا جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، اور اب خبر آ رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے۔ راج صاحب، اس خبر کو پچھلے 7 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور برطانیہ میں بھی چھپایا گیا، پاکستان میں میڈیا نے آج اسے رپورٹ کیا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے باقاعدہ بات ہو رہی تھی، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی سرکولیٹ کر رہا تھا۔ یہاں پر سلمان شہباز سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پیغامات بھیجے، کوئی جواب نہیں آیا۔ راج صاحب، مقصود چپڑاسی اب نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ موجود ہے، کس طرح اس کے خلاف انویسٹیگیشن اب آگے رکھی جائے گی، استعمال کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یا پھر ایک اور ایسی موت جس کے بارے میں نہ کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے، نہ ہی پتہ چلنا ہے کہ کیا عوامل تھے، اور شاید اب ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان نہیں آنے دیا جائے گا، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ جی راج صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، مقصود احمد دبئی میں کیوں تھا؟ دبئی میں آخر ان کے چھپنے کی وجہ کیا تھی؟ شہباز شریف کے اگر ہاتھ صاف تھے، اور اگر مقصود احمد کے نام پر منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تھی، اگر مقصود احمد منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار نہیں تھا، تو مقصود احمد کو دبئی میں چھپانے کی اور پاکستان سے فرار کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تو شہباز شریف کے لیے ایک فتح کا مورا ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے شہباز شریف اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے تھے۔ خان صاحب اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بار بار ایویڈنس کے ساتھ بتا رہے تھے کہ مقصود احمد کے اکاؤنٹ میں کس طرح سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور اگر وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی تو مقصود احمد کو پاکستان بلایا جاتا، پاکستان سے فرار نہ کروایا جاتا، تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کرنے دی جاتی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ مقصود احمد کو بھگایا گیا؟ اچھا، اس کے بعد مقصود احمد کی جو بڑی پراسرار حالات میں موت ہوئی، شہباز شریف اب تو پرائم منسٹر بن گئے تھے، چلے پہلے تو ایک اس خدشے کا یہ اظہار کرتے تھے کہ مقصود احمد کو کوئی دباؤ میں لا کر اس سے کوئی سٹیٹمنٹ لے لیا جائے گا، حالانکہ سٹیٹمنٹ کی تو اس کیس میں گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کیس میں ڈاکومنٹری پروف موجود تھا ان ٹرانزیکشنز کا، ان ٹیٹیز کا جو منی لانڈرنگ کے لیے کیے گئے تھے، وہ سارے ٹیٹیز جو لگائے گئے تھے وہ پورا ڈاکومنٹری پروف موجود تھا۔ اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مقصود احمد کے اگر کسی بیان سے اس کیس کی کوئی سنگینی پر فرق پڑتا، لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ مقصود احمد اس وقت اس لیے فرار ہو گیا۔ اب میں چونکہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو اس لیے میں ان کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا جو پہلے استعمال کیے جاتے تھے، یعنی مقصود چپڑاسی۔ اب ان کی وفات ہو گئی ہے تو مقصود احمد کو کیوں شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد پاکستان واپس کیوں نہیں بلایا گیا؟ یعنی اب تو شہباز شریف کی اپنی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ تھی، اس ملک کے تمام ادارے شہباز شریف کے ساتھ تھے، عالمی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ تھی،
تو پھر کیا وجہ تھی کہ مقصود احمد کو پاکستان نہیں بلایا گیا اور تحقیقات کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ 2 ماہ گزر چکے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو آئے ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ اگر مقصود احمد یہاں آ گئے پاکستان، تو پاکستان کی عدلیہ میں کوئی ایک عدالت یا کوئی ایک ایسا جج بھی جس نے میرٹ کے اوپر شہباز شریف کے خلاف تحقیقات آگے بڑھانے کا فیصلہ دے دیا اور مقصود احمد کا سٹیٹمنٹ میرٹ کے اوپر آ گیا، تو پھر شہباز شریف سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ یعنی پورا نظام تو اس وقت شہباز شریف کو بچا رہا ہے، ادارے بھی بچا رہے ہیں۔ اس سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو سزا نہیں ہونے دی، لیکن اب تو شہباز شریف کی اپنی حکومت تھی، تو اپنی حکومت میں تو مقصود احمد کو فوراً بلانا چاہیے تھا، اور اگر شہباز شریف کو خدشہ تھا کہ پہلے مقصود احمد پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا تھا، اب تو وہ خدشہ جو ہے وہ دور ہو گیا تھا۔ لیکن ہاشمی صاحب، جتنے مسٹیریس طریقے سے اس موت کو چھپایا گیا 2 دن، یعنی مریم نواز نہیں بولی، شہباز شریف نہیں بولے، سلمان شہباز نہیں بولے، حسین نواز نہیں بولے، تو جس طریقے سے اس موت کو چھپایا گیا، اس کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے، جو موت کا ایک سرٹیفکیٹ، جو ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ سامنے آیا ہے، جو سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے سرکولیٹ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پاکستان کا اس وقت انصاف کا نظام ہے، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جب ایک بڑا شخص اور ایک ایسا شخص جس نے بہت بڑا ڈاکہ مارا ہو، بہت بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی ہو، وہ کس طرح سے شواہد مٹا دیتا ہے اپنی منی لانڈرنگ کے، اپنے کرپشن کے، اور یہاں تک کہ اس کی منی لانڈرنگ اور اس کی کرپشن کی تحقیقات کرنے والے جو آفیسرز ہیں، یعنی جس طرح ڈاکٹر رضوان، وہ بھی پراسرار طور پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر رضوان مکمل طور پر فٹ تھے، لیکن کس طرح سے ان کا ایک پراسرار طریقے سے انتقال ہو گیا، اور پھر منی لانڈرنگ سے جڑا ہوا جو اہم ترین رازدار تھا، جس کے سینے میں بہت سے راز چھپے ہوئے تھے، جو کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتا تھا، اس کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پراسرار حالات میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اب اس پر ہاشمی صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی عدالت اس معاملے کا نوٹس لے۔ اب یہ چونکہ دبئی میں واقعہ ہوا ہے، ان کی موت وہاں پر ہوئی ہے، اور خود تحریک انصاف اور بہت سے حلقے یہ سوال اب کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر رضوان کی موت ہوئی اور اب خان صاحب نے کہا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے، شہباز گل نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایسے زہر موجود ہیں کہ جو کسی کے کھانے میں شامل کر دیے جائیں تو اس سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ اسی طرح رشیا کی جو اسپائی ایجنسیز ہیں وہ کس قسم کے زہر استعمال کرتی رہی ہیں، امریکن ایجنسیز کس قسم کے زہر استعمال کرتی رہی ہیں۔ تو اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں اور اس قسم کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہیں، اب وہ کوئی دنیا میں ناممکن نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کیسز بہت مسٹیریس ہو چکے ہیں، اور ان کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ 2 مہینے کے اندر جیسے ہی شہباز شریف کی حکومت آتی ہے، شہباز شریف کے کیسز سے جڑے 2 اہم ترین کردار پراسرار موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف بڑی مسٹیریس قسم کی چپ جو ہے، وہ ان کا پورا جو خاندان ہے، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ خبر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 2 دن سے جب یہ سرکولیٹ ہو رہی تھی خبر سوشل میڈیا پر، اس وقت بھی شریف خاندان نے یہ خبر نہیں باہر نکالی، یعنی ان کے کسی فیملی ممبر نے اس بات کی تصدیق نہیں کی یا انکار بھی نہیں کیا کہ مقصود احمد کی موت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چھپانا چاہتے تھے خبر، اور اگر وہ اس خبر کو چھپانا چاہتے تھے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دال کے اندر ضرور کچھ کالا ہے، ورنہ اگر یہ ایک مکمل طور پر طبعی موت ہوتی اور اس کے اندر کوئی فاؤل پلے نہ ہوتا تو یہ شریف فیملی اس کو اس طریقے سے چھپانے کی کوشش نہ کرتی۔ راج صاحب، اس میں نا ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ چونکہ پروسیکیوشن کے اوپر کیا فرق پڑے گا۔ اب آج جو بات ہوئی اس کیس کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی تفتیش کا ایک حصہ جو تھا وہ موجود تھے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ چلان کے متن کے اندر
کہ مقصود چپراسی کے نام پر 7 بینک اکاؤنٹس تھے، ان کے اکاؤنٹس میں 8 سال میں 3 ارب روپے سے زائد رقم جو ہے جمع کروائی گئی۔ چلان کے مطابق مقصود چپراسی کی 25,000 روپے ماہانہ تنخواہ تھی اور وہ ماڈل ٹاؤن ہیڈ آفس میں ملازم تھے، اور تفتیش کے دوران ہی مقصود کو دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور خاندان کے قریبی لوگوں نے بھی جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر دی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصود صاحب کے انتقال سے مقدمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ یہ گواہ تھے اور نہ ہی یہ مدعی تھے، یہ کیس چلتا رہے گا۔ اور یہ بات انہوں نے یہ پروسیکیوٹر صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ سر جب پوچھا جائے گا، کس سے پوچھا جائے گا؟ بلا کر کس سے کنفرمیشن کریں گے کہ جناب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے؟ اور پھر دوسری جو انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز نے یہ بات آن ریکارڈ کہی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور یہ بزنس ٹرانزیکشن کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ پھر اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کہاں جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے سراپا احتجاج بھی تھے، اور اب یہ ڈیمانڈ صرف تحریک انصاف نہیں کر رہی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہارٹ اٹیک تھا نہیں تھا۔ اگر آپ نے پچھلے 2 دنوں میں شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ایسے زہر آ گئے ہیں کہ جو آپ دے کر ہارٹ اٹیک بھی کروا سکتے ہیں، لوگوں کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ تو رائے صاحب، یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کوئی انویسٹیگیشن کرے گا؟ کیونکہ پریشر تو بظاہر تھا، وقت کا وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، اور آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوں، تو حالات تو سارے کے سارے ان کے لیے تھے سازگار، اب مزید ہو گئے ہیں۔ تو ایک شخص کو انڈر پریشر اور ہارٹ اٹیک، جس طرح ڈاکٹر رضوان ایک سینسیٹیو آدمی تھے جس طرح ان کا انتقال ہوا، تو انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کو سو موٹو لینا چاہیے، جس طرح ریکارڈ کو سنبھال کر انہوں نے کہا کہ جمع کروایا جائے؟ اس کیس کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضروری بن گئی ہے اب۔ دیکھیں، جو زہر کی بات کی شیخ رشید نے اور عمران خان صاحب نے، ظاہر ہے کہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کو انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کرتی تھیں، تو جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے معاملات آپ کے علم میں آ جاتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نارتھ کوریا کے جو حکمران ہیں، نارتھ کوریا کے حکمرانوں نے ایسے بھی کیمیکلز استعمال کیے کہ جس کا ایک قطرہ بھی کسی کی جلد کے اوپر لگ جائے تو وہ پوری جلد 1 منٹ کے اندر وہ پوری جلد آپ کے جسم سے اکھڑ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی استعمال کیے گئے کیمیکلز کہ جس کا ایک قطرہ اگر لگ جائے آپ کی سکن کے اوپر تو آپ کا پورا جو دماغی نظام ہے وہ ریورس سائیکل پر چلا جاتا ہے، اور آپ کا دماغی نظام اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایئرپورٹ پر جو واقعہ ہوا تھا، یہ جس کا الزام نارتھ کوریا پر لگا تھا کہ کس طریقے سے ایک شو کے نام پر، کہ یہ ایک ریالٹی شو ہے، کس طریقے سے وہاں پر اپنے مخالفین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کے زہر اور اس قسم کے جو کیمیکلز ہیں وہ پوری دنیا میں اب موجود ہیں، اور اس طرح کے واقعات اب ہوتے بھی رہتے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصود احمد کی وفات سے فرق نہیں پڑتا، یہ اب وہ والی ایف آئی اے نہیں ہے جو کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی بڑی ایگریسولی تحقیقات کر رہی تھی۔ یہ وہ والی ایف آئی اے ہے جو شہباز شریف کے انڈر کام کر رہی ہے، جو ایک نئے ڈی جی کے انڈر کام کر رہی ہے، وہ ایف آئی اے جس نے عدالت کے اندر جا کر یہ کہا کہ ہمیں اس کیس کی ابھی فی الحال پیروی نہیں کرنی اور ہمیں اس کی مزید تیاری کرنی ہے۔ یعنی اس وقت ایف آئی اے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کر رہی ہے۔ انٹیریئر منسٹری کو کون چلا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ، وزارت داخلہ۔ تو کیا یہ ایف آئی اے کوئی آزاد طریقے سے کام کر سکتی ہے اور آزاد طریقے سے شہباز شریف کے کیس کو آگے بڑھا سکتی ہے؟ تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ مقصود احمد کی وفات سے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک مرکزی کردار کسی بھی کیس سے جڑا ہوا جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس سے جڑے جو سارے سوالات ہیں ان کی قانونی حیثیت کے اوپر سوالات اٹھانے، جو آپ کی دوسری پارٹی ہے وہ اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہاشمی صاحب کہ جو زندہ لوگ تھے، شہباز شریف ان کے متعلق بھی یہ کہتے رہے، یعنی جب ان کے سامنے شواہد رکھے ایف آئی اے نے کہ اچھا یہ شواہد ہے آپ کی کرپشن کے، یہ آپ کی گاڑیاں تھی لگژری گاڑیاں،
تو وہ تو زندہ اپنی فیملی ممبرز کے متعلق یہ کہتے رہے کہ اس کا جواب آپ مجھ سے نہ لیں، میری جو لگژری گاڑیاں جن کی متعلق آپ بات کر رہے ہیں یہ تو میرے بھانجے بھتیجے میرے بیٹے استعمال کرتے رہے، آپ ان سے اس کا جواب لیں۔ پھر یہ کہا کہ سلمان شہباز میرا بزنس کنٹرول کر رہے تھے، سلمان شہباز کو انہوں نے بھگایا ہوا تھا لندن، آپ ان سے جواب لیں۔ تو جو زندہ لوگوں سے ایف آئی اے خان صاحب کے دور میں جواب نہیں لے سکی، کیونکہ شہباز شریف کو ملک کا جو ایک بوسیدہ نظام ہے، جو عدالتی نظام بھی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نظام بھی ہے، وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا اس وقت شہباز شریف کو، تو وہ زندہ لوگوں کے سٹیٹمنٹس کے اوپر شہباز شریف کا کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اب تو جو مرکزی کردار جو کہ پراسرار موت کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ کیس کے اوپر فرق پڑے گا، اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کا یہ جو بیان ہے یہ اصل میں اس موت کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش ہے، تاکہ اس کیس میں اس شخص کی موت کے اوپر سوالات نہ کھڑے کیے جائیں، کیونکہ اب تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل کیس بن گیا ہے، ایک تو منی لانڈرنگ کا کیس اور پھر منی لانڈرنگ سے جڑے کرداروں کو راستے سے ہٹانے کا کیس، ان کے مرڈر کا کیس، جیسے ڈاکٹر رضوان کا کیس تھا، ایف آئی اے کے ایک اور آفیسر کو بھی دل کا دورہ پڑا اور مقصود احمد کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا۔ یہ کس قسم کا اتفاق ہے ہاشمی صاحب؟ ہم نے تو اس قسم کے اتفاقات اس سے پہلے نہیں دیکھے کہ 3 شخصیات کو دورہ پڑا، تینوں کو دورہ پڑا شہباز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد، تینوں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ سے جڑے ہوئے کردار تھے، جن میں سے 2 ایسے تھے جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر کے چالان سبمٹ کر چکے تھے عدالت میں، اور ایک ایسا کردار تھا جس کے سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی مسٹیریس حالات میں جان سے چلا گیا۔ رائے صاحب، آج اکنامک سروے رپورٹ مفتہ اسماعیل، 7 احسن اقبال تھے، وہ خرم دستگیر صاحب انہوں نے پڑھ کر پیش کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی بتا رہے ہیں، اپنی حکومت کی کارکردگی نہیں بتا رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% یہ سارا جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کیونکہ ان کے دور میں ہوا۔ اور پھر جو فگرز ہم دیکھ رہے تھے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، گروتھ جو اہداف تھے وہ پورے کیے گئے، ترقی کی شرح جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے فوری بعد خان صاحب نے بھی خطاب کیا۔ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ معیشت نہیں سنبھال سکتے تو سازش کیوں کی گئی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1.5 سال بعد الیکشن تھا، تھوڑا انتظار کر لیتے، اور آئی ایم ایف کا دباؤ برداشت کیا لیکن پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی۔ ہمارے 3 برس میں ایسی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں تھی، اور خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو دوبارہ اٹھانے میں بہت دیر لگے گی۔ اس حکومت نے 2 ماہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے، یعنی ان کا ٹارگٹ خان صاحب کا آج مہنگائی کے اوپر تھا، اوبویسلی اس حکومت پر وہ تنقید کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشی طور پر ملک کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تو ہمیں گھر کیوں بھیجا گیا اور کس بات کی جلدی تھی۔ 1.5 سال بعد الیکشن تھے، عوام کو اب پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، اور خوف ہے کہ عام آدمی کس طرح گزارا کرے گا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر انڈسٹری کے ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرف دور میں سب سے زیادہ پیسہ باہر سے آ رہا تھا اور ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے پیسہ آ رہا تھا کہ ان کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ رائے صاحب، آج شوکت ترین صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اب تو حکومت آپ کی ہے، 2 ماہ گزر گئے، آپ رشیا سے جا کر ڈیل کیوں نہیں کرتے، سستا پیٹرول کیوں نہیں خریدا جاتا، چونکہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور اوبویسلی بجٹ پیش کیا جائے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اجلت میں، اور یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا بلکہ عوام دشمن بجٹ ہوگا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے تو خان صاحب کا جو 4تھا سال تھا حکومت کا، اس کے اگر آپ فگر دیکھ لیں تو پھر تو خان صاحب کی حکومت جس نے گرائی ہے، یعنی شہباز شریف سے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے، آصف علی زرداری سے تو نہیں پوچھا جانا چاہیے، لیکن جو عناصر اور جو قوتیں اس ملک کے اندر حکومتیں گرانے کا اور بنانے کا اختیار رکھتی ہیں، جو کہ خان صاحب کے خلاف اور خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جب سازش ہو رہی تھی، جس وقت وہ نیوٹرل ہوئے تھے، تو ان کو بھی یہ فگر ذرا ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے کہ خان صاحب کے 4تھے سال کے اندر کیا فگر تھا اکانومی کا، کیونکہ یہ اقتصادی سروے رپورٹ شہباز شریف کی حکومت کے زیر اثر آئی ہے۔ اب یہ جو سروے رپورٹ ہے اقتصادی سروے، اور یہ ہاشمی صاحب آپ کے پچھلے 1 سال کے اندر
جو اہداف ہیں یعنی معیشت کے حوالے سے جو کی انڈیکیٹرز ہیں اور کی ٹارگٹس ہیں، کیا آپ نے ان کو اچیو کیا یا نہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ اعداد و شمار دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا کے، کیونکہ شہباز شریف کے زیر اثر شہباز شریف کی حکومت میں جاری ہونے والے اس اقتصادی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جی ڈی پی ہے اس کا ہدف تھا چوتھے سال میں خان صاحب کے 4.8%، 4.8% کا ہدف تھا، کیونکہ کووڈ کی سچویشن تھی، کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہو چکی تھی، اس ریجن میں بھی تمام ممالک کی اکانومی متاثر ہوئی تھی۔ 4.8% کا ایک کنزرویٹو ایک ہدف رکھا گیا، لیکن جو جی ڈی پی کی ترقی کی شرح نوٹ کی گئی وہ 6% تھی، یعنی 6% آپ کا گروتھ ریٹ اب اس اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے خان صاحب کے چوتھے سال میں۔ پھر جو آپ کا زرعی شعبہ ہے اس میں 3.5% ہدف رکھا گیا تھا زرعی شعبے کی ترقی کا، اور وہ اس سے ایکسیڈ کر گیا اور 4.4% گروتھ ریکارڈ کی گئی، یعنی یہاں بھی 1% گروتھ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ تھی۔ پھر جو صنعتی شعبہ ہے، کیونکہ صنعتی شعبہ بھی اس وقت ملک کی معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ زراعت کے بعد آپ کا صنعتی شعبہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اگلے چند سالوں میں یہ صنعتی شعبہ ہو سکتا ہے کہ زراعت کو ٹیک اوور کر لے۔ اب اس کا 6.6% ہاشمی صاحب گروتھ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، اور جو گروتھ حاصل کی گئی خان صاحب کے چوتھے سال میں وہ 7.2% تھی، یعنی 1.2% یہاں بھی آپ کا جو گروتھ ریٹ تھا کووڈ کی سچویشن کے باوجود وہ زیادہ تھا۔ پھر جو خدمات کا جو شعبہ ہے، سروسز، یہ بھی انتہائی اہم ہوتا ہے، اس میں 4.7% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو خان صاحب نے بہت بڑے بڑے ٹارگٹ رکھ دیے، یہ تو خان صاحب کبھی اچیو ہی نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی 4.7% کی بجائے 6.2% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے، یعنی 1.5%۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کے دور میں ریکارڈ برآمدات، یہ بھی اس اقتصادی سروے کا حصہ ہے کہ ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھیں۔ تو خان صاحب کے دور میں اکانومی کس طرح سے ٹیک آف بھی کر رہی تھی، مہنگائی کا جو انٹرنیشنل فینامنا تھا اس کو کتنے معمولی مارجن کے ساتھ پاکستان میں نافذ کیا گیا تھا، اور جو طبقہ مہنگائی سے زیادہ متاثر ہو رہا تھا اس کو ریلیف بھی دیا گیا تھا احساس پروگرام کے ذریعے، پناہ گاہوں کے پروگرام کے ذریعے، اور اس کے ساتھ جو دیگر فلائی پروگرام شروع کیے گئے تھے، اور پھر نیشنل ہیلتھ کارڈ کا جو پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ تو اب سوال کس سے پوچھیں؟ شہباز شریف سے سوال پوچھیں یا طاقتور حلقوں سے سوال پوچھیں کہ سر یہ کیا ہوا ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے کہ معیشت اتنی زبردست جا رہی تھی، شہباز شریف کی حکومت نے چاروں ناچار اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیا ہے کہ خان صاحب کے چوتھے دور میں، چوتھے سال میں کووڈ کے باوجود معیشت بہت زبردست طریقے سے ایکسل کر رہی تھی، کسی قسم کا چیلنج پاکستان کی معیشت کو درپیش نہیں تھا، اور اس کے بعد 2 مہینے سے عرش سے فرش پر آ گئی پاکستان کی معیشت، لوگ تباہ و برباد ہو گئے، بجلی کی قیمت بیسک ٹیرف میں 8 روپے فی یونٹ اضافہ ہو گیا، صرف 20 دن کے اندر 60 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا۔ تو اب جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس، وہ کہاں پر جائیں، کس سے سوال کریں؟ تو لوگوں کے پاس جو ایکسیس ہے سوال کرنے کی، وہ لوگ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کر کے سوالات پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت تو ختم کر دی گئی، لیکن اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے اوپر یہ جو معیشت کا بھرکس نکل رہا ہے، سارا امپیکٹ اس کا ہم پر آ رہا ہے، اور ہماری جیبوں سے پیسہ نکال کر اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کے اوپر جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس تھا، اس میں کوئی ریکوری نہیں کی جا رہی۔ جو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا شہباز شریف پر، اس میں کوئی ریکوری نہیں کی جا رہی۔ ان کے تو شاہی محلات بن رہے ہیں، ان کے جو کرپشن کے پہاڑ تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے اثاثے بنائے، وہ تو 20 گنا 40 گنا بڑھ رہے ہیں، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار کے اب ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سوال اب کس سے کیا جائے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو اقتصادی سروے ہے، اس نے اصل میں ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے۔
ہاشمی صاحب یہ FIR ہے ان تمام لوگوں پہ، شہباز شریف کے اوپر بھی، آصف علی زرداری کے اوپر بھی، اور ان تمام کرداروں کے اوپر جو اس حکومت کو گرانے کی سازش میں ملوث تھے۔ رائے صاحب، آج بلکہ کل سے ایک خبر جو ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، اور شاید چودھری بردرز جو ہیں ان کے درمیان کوئی دراڑ پڑ گئی۔ وجاہت حسین، مونس الہی، شجاعت حسین اور پرویز الہی اوبویسلی انہوں نے اپنی راستے جو ہیں جدا کر لیے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک ٹائم آتا ہے رائے صاحب جب ٹرانزیشن ہونی ہوتی ہے، جن کی جائیداد ہو، بچے اوبویسلی اس کا بھی بٹوارا کروا دیتے ہیں، تو یہ وراثت ان کی سیاست تھی، اس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مونس الہی اور اگر یہ گروپ علیحدہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گھر ہے، الگ نہیں ہو سکتے، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے لوگوں کو، اور یہ دراڑیں نہیں پڑ سکتی۔ اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ آصف علی زرداری کی بڑی خواہش ہے، اور آپ نے اگر پچھلے کچھ 4-5 روز میں دیکھا ہو، آصف علی زرداری لاہور میں پنجاب کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ نہیں کریں گے، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا اسپیکر کے لیے کہ جناب ایک نرم گوشہ رکھیں، اور حمزہ نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب سے بات کروں گا، پارٹی میں یہ بات رکھی جائے گی کہ ہم جو تحریک عدم اعتماد ہے اسے واپس لے لیں۔ تو کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے، کہیں نہ کہیں زیادہ سیاست جو ہے وہ ہمیں اس محاذ کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اصل میں تو چودھری پرویز الہی اور ان کی جو فیملی ہے اس کو بھی دباؤ کا سامنا تھا، اور وہ دباؤ یہ تھا کہ آپ نے بھی ایک ایسے وقت میں جب خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی تھی، اس وقت اس سازش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی آفر کی گئی تھی، اور چودھری پرویز الہی اس وقت خان صاحب پر تنقید بھی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا مہر بخاری کے ساتھ جو چودھری پرویز الہی کا انٹرویو تھا، تو وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ خان صاحب کے اوپر وہ الزامات بھی لگانا انہوں نے شروع کر دیے، اور اس طرح کے الفاظ بولنا شروع کر دیے کہ ہم نے خان صاحب کو چلایا۔ تو ان کے اوپر ایک تنقید بھی آ رہی تھی، خاص طور پر اس امپورٹڈ حکومت کی ناکامی کے بعد، اس امپورٹڈ حکومت کی جو معاشی ناکامیاں ہیں اور عوام کے اوپر جو انہوں نے مہنگائی کے بم گرائے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اب ان کو جب پتا چلا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کتنی میسو سپورٹ ہے عوام کی، خان صاحب کتنے مقبول ہو گئے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں وہ اپنی جو مقبولیت ہے اس کو نتھی کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کی مقبولیت سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ خان صاحب کے ساتھ کھل کر خان صاحب کی حمایت کا اعلان کریں گے، کھل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ان کی اپنی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا، ورنہ نون لیگ ان کو پنجاب میں اگلا الیکشن کسی صورت نہیں جیتنے دے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے۔ خان صاحب کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے، بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی کو اور کاف لیگ کو ایک اتحادی کے طور پر تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے اتحادی ہیں، 2000 جو اگلا الیکشن اس سال ہوتا ہے یا اگلے سال ہوتا ہے اس میں ہم ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، یا اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ تو چودھری پرویز الہی کبھی بھی قابل اعتماد شخصیت نہیں ہے تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے، وہ یہ ثابت کر چکے ہیں۔ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے روز بیٹھتا بھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں چودھری برادران کے متعلق، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں کہ چودھری برادران نے آخری دنوں میں خاص طور پر چودھری پرویز الہی نے خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو کس طریقے سے بلیک میل کیا تھا۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک اتحادی کے طور پر تو ٹھیک ہے کاف لیگ، لیکن چودھری پرویز الہی کو تحریک انصاف میں شامل کرنا یا چودھری پرویز الہی والی جو کاف لیگ ہے اس کو تحریک انصاف میں ضم کرنا بالکل ایک کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہاشمی صاحب، یہ جو ایک خاندان ہے یہ اصل میں کبھی بھی الگ نہیں ہوگا۔ اب ایشو اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار کے مزے بھی لینے ہیں، یعنی جو چودھری شجاعت حسین کی فیملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ رہیں، اس وقت اقتدار کے مزے لیں، اور دوسری جانب چودھری پرویز الہی چونکہ بعد میں عمران خان صاحب کی آفر ایکسیپٹ کر بیٹھے تھے،
وزارت اعلیٰ کی، حالانکہ اس وقت تک چودھری پرویز الہی نے جو تاخیر کی فیصلے میں، اس سے خان صاحب کو سیاسی نقصان بھی پہنچا. اگر وہ پہلے فیصلہ کر لیتے تو شاید جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی ڈسکریجمنٹ ہوتی کہ ٹھیک ہے خان صاحب کو اس وقت ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو چودھری پرویز الہی اس وقت خان صاحب کی پاپولیرٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ اعلان کر رہے ہیں ان کے بیٹے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کی سپورٹ نہیں کر سکتے. اور جو شجاعت حسین ہے ان کی فیملی اصل میں اس امپورٹڈ حکومت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. تو ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون ون سچویشن ہے. اس لیے کسی کو اس معاملے پر غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس خاندان کے اندر کوئی اصلاً دراڑ آ گئی ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ خاندان آپس میں الگ نہیں ہو سکتے. یہ سارا سیاسی مفادات کا کھیل ہے. راجہ صاحب ایک چھوٹا سا آخری سوال، اور شیخ صاحب نے کہا جی کہ 2 مہینے، صرف 2 مہینے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. آج ہم نے ضمنی انتخاب کے جو ضابطہ اخلاق کا الیکشن کمیشن اس کی طرف سے جاری ہوتے ہوئے دیکھا. راجہ صاحب واقعی 2 مہینے، کیونکہ ہم بعض ہمارے جو سننے والے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور اس کی تو خیر ایک ریزن بھی موجود ہے کہ جناب آج حکومت گئی، ختم ہو گئی، 2 ہفتے 3 ہفتے تو حکومت تو جا نہیں رہی. تو میں نے کہا یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں. شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے جو ہیں صرف الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، کیونکہ رائے صاحب آپ سے ٹھیک 4 ہفتے پہلے تو یہی خبریں تھیں، اور نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کہ ہم نہیں حکومت کریں اور ہم گھر جا رہے ہیں. زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک دم سے چیزیں چینج ہو گئی. تو زرداری صاحب کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے ہوتی ہے. ورنہ احسن اقبال، خواجہ آصف، دونوں کے آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ ہیں کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور انہی فیصلوں کے اوپر ہم نے یہ خبریں دی تھیں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور یہ جو دونوں سٹیٹمنٹس ہیں احسن اقبال کے اور خواجہ آصف کے، یہ کیمروں کے سامنے ہیں. پھر ایاز صادق نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم نے 19 جون کو اسمبلی تحلیل کرنے کے متعلق کمٹمنٹ کر لی تھی، 5 اکتوبر کو الیکشن کروانے کی کمٹمنٹ بھی کر لی تھی. لیکن بعد میں خان صاحب جب دھرنا لے کر آ گئے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب کے لانگ مارچ کے سامنے اگر ہم نے اعلان کر دیا اسمبلی کی تحلیل کا تو اس سے ہماری بہت ہی سیاسی ساکھ گر جائے گی، اور یہ ایک ایسا امپریشن بنے گا کہ خان صاحب نے ہمیں سیاسی طور پر ناک آؤٹ کر دیا. اس کے بعد پھر مریم نواز بھی جو انہوں نے پریس ٹاک کی ہے آج کیمروں کے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم نے حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں لانگ مارچ جب ہوا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے حکومت ختم نہیں کرنی. تو ہماری خبروں کی بنیاد جو تھی وہ تو آپ دیکھ لیں کہ جو جی ایچ کیو کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد یہ سارے سٹیٹمنٹ ہماری ان تمام خبروں کی تصدیق کرتے ہیں. اب جو شیخ رشید 2 مہینے کی بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے، وہ بڑی معنی خیز بات ہے. وہ اس وجہ سے کہ جنرل باجوہ کا جو ٹینیور ہے ایکسٹینڈڈ، اور ان کی دوسری مدت ملازمت یہ ختم ہو رہی ہے 29 نومبر 2022، یعنی اس سال 29 نومبر کو ان کی دوسری مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے یعنی اگست میں یا سپٹمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی معنی خیز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. میاں نواز شریف نے اس قسم کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ جنرل باجوہ کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے الیکشن ہو جائیں. تو اس کانٹیکسٹ میں تحریک انصاف بھی یہ چاہتی ہے کہ سپٹمبر کی اکتوبر کی کوئی ڈیٹ مل جائے نئے الیکشن کی. تو شیخ رشید کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو جنرل باجوہ کا جو ٹینیور ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ کیوں جنرل باجوہ کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے الیکشن کی بات بھی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.